بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. دیکھیے اب یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے نا، فعل پہلے آ گیا ہے نا. اللہ پیج بتا رہا ہے کہ اللہ فاعل ہے یہاں پہ. ہاں یرودی کا مادہ بولو بھائی. صحیح ہے، را واو دال ہے بھائی. را بہت وقت آیا ہے، اب تک 20-25 وقت آ گیا ہے. را واو دال مادہ ہے، اس کو باب افعال میں لے جا رہے ہیں. باب افعال میں تو کیا ہوتا ہو، ارادتن ہوتا. اس میں دیکھنا ہے اس کو، کس میں عام نہیں ہے نا. یہ را واو دال بولتے ہو، واو اجوف ہو گیا ہے، اجوف اس کے رولز اپلائی ہوں گے اس کو. تو وہاں مادہ کیسا بنتا اس کا، ارادتن. ارادتن سے کیا ہو گیا، وہ ماضی کیا ہو گیا، ارادہ. یریدو، ارادہ کے بعد میں یریدو افعال کا ہے. یریدو یعنی اللہ چاہتا ہے، لی یبین لکم. یہ لی کو سا ہے بھائی، بول سکتے ہیں. لین کا شارٹ فارم ہے، یعنی حرف جر نہیں ہے یہ. اب عام آدمی کیا بولیں گا، لام جر ری. ارے یہ تو حرف جر ہے نا، کھٹ بول کے بول دیں گا انہیں. اب جو زیادہ گرامر جاننے والا ہے سوچ کے بولتا نہیں یہ لیہن ہے بولتا ہوں، سمجھے نہیں. تو اپنے جو ہے معیار کو بڑھانا ہے. اس کا مادہ کیا ہے بولو، بے یا نون. بے یا نون تو بیچ میں تجدید دکھا دے گی. بے یا تو کون سا ہے یہ، تفعیل کا ہو گیا، تفعیل کا ہو گیا. تو ماضی کیا بن گیا، بینا. مضارع کیا ہوگا، یبینو، یبینو ہو گیا. تو یہ جو ہے لین آنے کی وجہ سے وہ نون پہ زبر پیش کے بجائے زبر ہو گیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں واضح طور پہ بتا دے، لکم تمہارے لیے واضح طور پہ بتا دیں کیا چیز ہے یہ. یعنی جو بھی احکامات ہے اللہ چاہتا ہے آپ بندوں پہ اچھی طرح سے واضح ہو جانا. جو احکامات ہیں اللہ کے وہ اچھی طرح پورے بندوں پہ واضح ہو جانا. اسی لیے احکامات کے جتنے بھی آیتیں ہیں نا وہ بہت ہی صاف، یعنی بچہ بھی پڑھ کے صحیح نتیجہ بول دیتا. لکم یا دی یکم، یا بھی اس کی وجہ سے وہ ان کا جو آیا نا تو یبینہ کے اوپر نون جو ہے وہ یادی پہ بھی وہی اثر ہے. اور یادی یکم، اور تمہیں ہدایت دے دے، تم کو ہدایت پہنچ جائے. اللہ چاہتا ہر بندہ ہدایت پالے. کس کے ذریعے سے، قرآن اور سنت کی وجہ سے. ذریعہ کیا ہونا بھائی، قرآن اور سنت. آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس کے احکامات پر حضور کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے تحت ساتھ دے کے کر رہے ہیں. ختم ہو گئے آپ، برباد ہو گئے. آپ کا ایک عمل قبول نہیں ہے. زندگی بھر کر کوئی اگر شخص صرف قرآن کو پڑھتے ہوئے حضور کے عمل کو چھوڑ دے کر کسی دوسرے کے عمل سے زندگی گزارا تو پورے اعمال اس کے برباد، زیرو. کلیئر ہے، ایک نے 2-3 جگہ قرآن. جو بھی عمل حضور کے عمل کے مطابق ہوں گا وہی قابل قبول ہے اللہ کے پاس. اس سے آپ ہٹتے ہی جو ہے وہ پورا کیا ہوتا، برباد ہو جاتا. کتنے ہی اعمال کیوں نہ ہو پورے
ختم, حفظ کر دیں گا اللہ تعالیٰ, ختم کر دیں گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. سنن کے معنی کیا ہے بھائی؟ سنن کے معنی طریقہ, راستہ. الذین ان لوگوں کا, من قبلکم تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے جو کام کیے ہیں ویسے جو ہے تم بھی کرو. پہلے کے لوگوں کے لیے کیا حکم تھا؟ اپنے اپنے رسولوں کی اتباع کرنا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد میں پرانی کتابیں بھی اور ان کے طریقے بھی سب منسوخ ہو گئے, پورے منسوخ. اب صرف شریعت کس کی رہیں گی؟ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہیں گی, اور اسی پہ عمل کرنا ہے. اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ. اس کو چھوڑتے ہی جو ہے وہ پورے اعمال جو ہے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس. وہ یتوب علیکم, وہ اس کا ان کا چل رہا. سو وہ جو لین آیا نا, پہلے لے آیا نا, اس کا اثر پوری آیت پہ چل رہا ہو. ہاں, وہ یتوب علیکم, یہ تیواؤ بے مادہ ہے, توبہ کرنے کے معنی میں رہتا نا. مین اصل میں یہاں کیا ہے؟ یتوب علیکم, کہ کیا اللہ تم پر جو ہے تم رجوع کرے تو اللہ جو ہے قبول کرتا. تم رجوع کرنا. یتوب علیکم, تم پر جو ہے اللہ مہربان رہیں گا, رجوع کریں گا تمہاری طرف. واللہ علیم حکیم, پھر یہاں بول دیا اللہ تعالیٰ, اللہ جو ہے بہت ہی علیم ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے, جاننے والا, خوب جاننے والا, خوب حکمت والا ہے. واللہ یرید ان, پھر آیا ان یتوب علیکم, اللہ جو ہے چاہتا ہے کہ تم پر جو ہے مہربان رہے. اس سے پہلے یرید اللہ بول کے ویسا آیا, واللہ یرید. ہاں پہلے آ گیا, ادھر اللہ پہلے آیا اس میں. ہاں ویسا دونوں کر سکتے ہیں. یہ جو ہے قرآن کا طریقہ ہے, فعل پہلے بھی آ سکتا ہے, بعد میں بھی آ سکتا ہے. مفعول کا بھی وہ حال ہے, اگر مفعول کو زیادہ اہمیت دینا تو مفعول کو پہلے لا لیتے. جیسا آپ کے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد, نعبد فعل ہے, ایاک جو ہے مفعول ہے, پہلے لا لیے. کہا کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے, ایاک, تو اس کو پہلے لا لیے. تو معنی تبدیل کیا ہو جائیں گے؟ معنی کیا ہو جائیں گے؟ نہ صرف اللہ کی عبادت کرو بلکہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو. معنی اتنے بڑھ جائیں گے اس کے. اچھا یہ آگا اس میں پھر یہی بار وہ یرید الذین یتبعون الشہواتی ان تمیلوا میلا عظیما. اب یہاں کیا بنا دیکھیے, یرید الذین, یہاں جمع کا صیغہ ہے نا یہ, تو وہ اگر جمع بھی ہے اور اس کا فعل جو ہے اگر پہلے لا رہے ہیں تو واحد ہی لاتے. یریدو کیا ہے؟ یہ واحد کا صیغہ ہے. یریدون نہیں بول رہے ہیں یہاں پہ, بول سکتے ہیں مگر اکثر جو ہے دونوں صحیح ہے, مگر اکثر جو ہے واحد ہی لاتے. یرید الذین, لوگ چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ یتبعون, کیا چاہتے ہیں بھائی؟ شہوات سے زندگی گزارنا. شہوات کیا ہے؟ بیائی, بدکاری. اپنی زندگی کیا بدکاری میں گزارنا چاہتے ہیں. خواہش ہوتی ہے بھائی انسان کو, بس زیادہ خواہش اسی کی رہتی, اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہوں, وہی ڈھونڈتے رہتا. جب تک وہ نہ بول تو چاہتا ہے یہ بنو. اس کا مادہ بولیے, تابا عین. ہاں, باب افتعال میں سے تجدید آ گیا. معنی کیا ہے؟ چاہنے کے. ہاں, چاہتے ہیں کیا؟ شہوات. شہوات سے زندہ, شہوات کرنا چاہتے ہیں, یعنی اپنی مرضی سے جو ہے
وہ کام میں دلچسپی لے کرتے رہتے ہیں. تو اس کو کیا ہے؟ ان تمیلو میلن عظیمہ. تمیلو کیا ہے بھائی؟ میم یا لام مادہ ہے. میم ہاں میم یا لام مادہ ہے اس کا. تو وہ کیا ہو گیا؟ سادہ ہے بھائی، سادہ ہے. میم یا لام مادہ ہو گیا. اب ماضی کیا ہوگا؟ یا الف سے بدل جائیں گے نا. سمجھ رہے بھائی؟ چھوٹی چھوٹی چیز ہے یہ حروف علت آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ماضی میں الف ہو جاتے ہو. کیا ہو جاتے ہو؟ الف ہو جاتے. میم یا لام. اب ماضی فعل بنانے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ بولو. پہلے پہ زبر آخری پہ زبر. آخری پہ پہلے پہ زبر آخری پہ زبر دے. یہاں کیا ہے؟ یا ہے. اس سے پہلے کیا یہاں ہونا کیا؟ اگر یا رکھے تو کیا ہونا؟ یہاں زیر ہونا. اس کو تو بدل نہیں سکتے. اب یہ زبر قائم ہو گیا تو اس سے پہلے یہ یا ہے نا تو یہ الف میں بدل جاتا ہے. یہ کیا ہو جاتا؟ الف میں. تو کیا ہو گیا؟ یہ مالا ہو گیا. پھر یہ جو ہے مضارع میں آیا تو پھر یہ اصلی اس میں آتا ہے جمع میں یمیلو جمع کرے تو اس کا وہ ہے وہ. ہاں تمیلونا تھا وہ. انا ہے نا وہ. انا کی وجہ سے وہ نون گر گیا، الف کا اضافہ کر دیا ہے نا. ان تمیلونا. تمیلونا کے معنی بولو. ہاں معنی اصل معنی کیا ہے؟ ہاں راستے بھٹک جانا، سیدھے راستے سے بھٹک جانا. تمیلونا میلن عظیمہ، دور. میلن امیلا کیسا ہو گئے؟ ایسے بھٹکے کہ جو ہے حقیقت سے بہت دور کے ہو گئے. بھٹک جانا بھی دیا کیا؟ ہاں بھٹک جانا. ہاں بھٹک جانا وہی مطلب راستے سے بھٹک گئے تو ختم. سیدھے راستے سے بھٹک گئے تو ختم. اور کیا عظیم کے معنی بڑا بولتے بھٹکنا بہت دور کا ہو گیا، ان کا بہت زیادہ ہو گیا. پھر بول رہے ہیں کہ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے. ان پھر یہاں آنا آ رہی ہے. ان یخفف عنکم. کیا ہے بھئی؟ قاف فا فا مادہ ہے اس کا. قاف فا فا. تو اگر دو لکھ دیا تو کیا تجدید ہے؟ دیکھیے تفعیل کا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قاف فا فا مادہ ہے تو بیچ میں تجدید ہے نا، تو کیا ہوں گا اس کا؟ وہ بولیے. تخفیفن. مصدر کیا ہوں گا؟ تخفیفن. ماضی کیا ہے؟ خفا. خفا. ہاں خفا. تو اس کا یہ مضارع ہو گیا تو کیا ہے؟ فا پہ زیر ہو جائے گا، درمیانی حرف پہ زیر ہو جاتا. ان کی وجہ سے زبر آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے بھائی؟ نہیں جب اس میں جاتے نا ابواب مزید فی میں تو مادے کا درمیانی حرف زبر کے بجائے زیر ہو جاتا نا، اس کی وجہ سے زیر آ گیا. وہ یخفف ان یخفف عنکم. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کم کرنا چاہتا ہے. تم سے کیا کم کرنا چاہتا ہے؟ بولو. بھٹکنا تمہارا نہیں ہونا، کچھ بھٹکاؤ میں کمی کرنا چاہتا ہے. وہ خلق الانسان. خلق الدرمیہ بولو کیا ہے یہ؟ فٹافٹ بولو. خا لام خاف جو ہے مادہ ہے.
خلقہ بول تو پیدا کیا، خلقہ کیا ہو گیا یہ؟ ہاں مجھول بولو، ماضی مجھول، خلقہ کیا ہے؟ ماضی ہو گیا، خلقہ بول تو کیا ہو گیا؟ ماضی مجھول۔ خلق الانسان، انسان اس پہ نون پہ جزم ہے، دیکھیے آپ، ہاں تو انسان پیدا کیا گیا لینا پڑے گا، اس کا فاعل کون ہے؟ انسان ہے یہاں۔ اگر زبر آتا تو کیا معنی لیتے تھے؟ انسان پہ پیش ہے تو اس میں فاعل ہے، زبر بول تو کیا اس میں مفعول، تو پیدا کیا گیا انسان بولتے تھے، پیدا کیا گیا انسان، تب یہاں کیا بولیں گے ہم؟ فاعل کے طور پہ لینا پڑے گا، انسان پیدا کیا گیا، انسان پیدا کیا گیا، ضعیفاً کمزور، ضعیفاً کے معنی کیا ہے بھائی؟ زوات عین فا مادہ ہے، تفیل ان کے وزن پہ، یہ حال آگا دیکھیے، ضعیفاً بول تو انسان جو ہے کیسا پیدا کیا انسان کو اللہ تعالیٰ؟ کمزور پیدا کیا، صاف صاف بول دے رہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز صاف بول دیتے اللہ تعالیٰ، اللہ کو کس کا ڈر ہے بھائی؟ اپن بات کرتے ہو دوسروں سے ڈرتے ہیں، کیا سمجھتا کہ بھائی الٹا ہمارے پہ چڑھ جائیں گا، بھائی کیا مصیبت ہے، ہوتا نا، یہ چاہت کرتے، اللہ کو کیا ڈر ہے؟ ہاں اللہ بہت صاف الفاظ میں بیان کرتا ہر چیز۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیے آپ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلو مت کھاؤ، تاکلو تاکلونا تھا، تاکلونا مضارع کا صیغہ، نہیں کرنا رہا تو کیا کرتے؟ لا لگاتے اور نون گر جاتا نا، وہ ہے لا تاکلو مت کھاؤ، اموالکم اپنے مال کو، اموالکم بینکم بالباطلی، آپس میں جو ہے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے کیا؟ ہاں بےمانی کر کے، دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، ہاں اب گاڑی خرید لیا، ایک میں گاڑی سائیکل خریدا بھائی میں 10,000 میں، اب بیچ رہا ہوں آپ کو 12,000 میں دیتا ہوں میں، ہاں ویسا جھوٹ نہیں بولنا، صحیح بولنا، صحیح بول کے میں نے جھوٹ کا دھوکہ دینا نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا بھائی، باطل طریقہ ہو گیا ہو، سیدھا بھائی میں اتنے میں خریدا ہوں، اتنے میں دے رہا ہوں، بول دو آپ، اور اتنا فائدہ لے کے دینا چاہ رہا ہوں میں، راضی ہوگا تو لیتا ہوں، نہیں تو نہیں۔ آپ اگر یہ بولے کہ میں 12,000 میں خریدا، آپ کو 12,000 میں دے رہا ہوں، وہ تو دھوکہ دے دیا آپ ان کو، آپ خریدے 10,000 میں۔ ویسا مطلب یہ ہے کہ غلط بیانی سے کام نہیں لینا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا، مختصراً وہ بات ہے، وہ بالباطل الا، یہاں سب واضح بھی کر دینا، دیکھیں آپ، الا سوائے، ان تکون تجارتاً ان ترازن منکم، یعنی تم تجارت کر لے رہے ہیں آپس میں، کچھ فائدے کے ساتھ لے رہے ہیں، تو جو ہے جائز ہے وہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب یہاں چھوٹا سا ٹکڑا دے دیے، دیکھیے آپ، وَلَا تَقْتُلُوا، یہ بھی کیا تقتلونا تھا، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تقتلونا قتلہ ہے نا، تقتلونا، تو اس کو نہیں ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لا لیے اور نون گر گیا، اگر مضارع کے صیغے کو لا لگا دیے تو نہیں کا صیغہ بنتا، نہیں کا صیغہ کیسا بنتا بھائی؟ مضارع سے بنتا، مضارع کے پہلے لا لگا دینا، اور وہ نون اس کا رہا تو گر جاتا ہو۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو جان سے مت مارو، خودکشی مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے بھائی۔ انتہائی نیک آدمی، انتہائی نیک آدمی، کتنا بھی نیک آدمی ہو، وقتیہ طور پہ حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتا، خودکشی کرتے ہی انہیں دوزخی بن گیا، جنت میں آ ہی نہیں سکتا،
سخت منع ہے، سخت منع ہے، خودکشی کرنا سخت منع ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، پھر اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کیوں کرتے ہو وہ کام، بے شک اللہ کانا ہے بکم تمہارے لیے رحیمہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ چیز سننے کے بعد میں تو انسان چھوڑ دینا وہ، اللہ خود بول رہا آپ کو میں رحیم ہوں، تم فکر مت کرو، یہ وقتی آزمائش ہے جی تمہاری، وہ آزمائش پہ تم فیل ہوگے تو کیسا نہیں ہونا، ذرا صبر کرو سب ٹھیک ہوا تھا، میں رحم والا ہوں۔ ہاں تمہارے کو جو ہے آج تم مفلسی میں ہیں، کل تم امیر ہو جائیں گے، آج تمہارے کو جو تکلیف ہے بیماری کی وہ کل دور ہو جائیں گی، اب بیمار ہو گیا میں اب لا علاج مر جائے میں خودکشی کر لے رہے ہیں، نہیں، غلط، اللہ سے نا امید ہونا ہے وہ۔ ہاں پھر اس کے بعد میں وہ من یفل ذالکا، یعنی اگر کوئی کام یہ کرتا ہے عدواناً وہ ظلماً زیادتی سے اور ظلم کر کے ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا، اگر وہ کام کر لیا ویسا یعنی اپنے آپ کو کیا کر لیا، مال جان سے مار لیا یعنی خودکشی کر لیا، تو کیا بولیں اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب اس کو جو ہے وہ ہاں آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ نصلیہ کی تشریح کرو بھائی، سوات لام یا مادہ ہے، سوات لام یا مادہ ہے، سادہ نہیں ہے، نون پیج دکھ رہا ہے تو باب افعال میں گیا ہے، افعال سے اگر نسلی بول تو تم جھونک دیے جاؤ گے، تم پھینک دیے جاؤ گے کام کہ میں نہ آ رہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، کافروں میں شمار ہو گیا سمجھو۔ وہ خودکشی کرنا کیا ہے، اپنے آپ کو کافر بنا لینا ہے۔ نا امیدی کفر ہے بتا تو وہی مطلب جی نا امیدی کفر ہے، ہاں، وہ کانا ذالکا علی اللہ یسیرا، اور یہ تمہارا یہ کام کرنا میرے لیے تو کیا ہے بہت ہی آسان ہے، جو بھی ایک کام کرا اس کو اٹھا کے جو ہے دوزخ کو پھینکا دینا میرے لیے کیا بڑی بات ہے۔ یسیرا سین یہ را مادہ ہے بھائی، یسیرا بول تو یا سین رے ہے، یا سین رے تو یا لگا دیے اس سے پہلے فعیل ان کے وزن پہ، تو یعنی بہت زیادہ آسان کام ہے میرے لیے، کچھ بھی کام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں اور کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ، ان اگر تجتنیبو اس کا مادہ معلوم ہے کیا ہے، جیم نون با، جیم نون با ہے اور تا زبر دکھ رہا وہاں، تو اجتنابن، اجتنابن کیا ہو گیا اس کا مصدر ہو گیا، معنی کیا اجتناب کرنا، بچنا، ہاں بچنے کے معنی میں آتا، بچنا، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو، کس سے بچا لو، کبائرہ بڑے گناہوں سے، تجتنیبو ہاں ان اگر تم اپنے آپ کو بچائے رکھو کس سے، کبائر، اس کا واحد کیا ہے بھائی، کبیرتن، کبیرتن کا یہ جمع کا صیغہ، کبائر یعنی بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو جب بچا لیں گے، اور بڑے گناہ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں یہاں، ما تنہون عنہ، یعنی وہ بڑے گناہ جس کو تمہیں بتا دیا منع کر دیا گیا ہے، مادہ کیا ہے، نون ہا یا ہے یہاں، مادہ کیا ہے، نون ہا یا، یہ بھی جو ہے پیش آ رہا نا ویسی ہے، تو کیا تم منع کیے گئے ہو ایسے بڑے گناہ جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ویسے گناہوں سے اگر تم بچو گے تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نکفر عنہم سیئاتہم، نہ صرف آپ کو جو ہے وہ آپ کے تمام نہیں کبیرہ نہیں ہے یہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیں گے اللہ، آپ کو بول دے حکم دے رہے نا بھائی
کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو آپ کے جتنے جو ہے صغیرہ گناہ رہیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ معاف کر دوں گا میں. کیا مطلب ہے چھوٹے گناہ کا؟ بول ڈسکاؤنٹ دے رہے. غلطی جو ہو جاتی ہے ہر دن، ہاں بولو کیا ہر دن کچھ کبیرہ وہ صغیرہ گناہ کیا ہے؟ جیسے ہر دن کچھ غلطی ہو جاتی ہے، جھوٹ بولا گیا، کسی کی غیبت ہو گئی، یہ سب. غیبت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے وہ. نہیں، وہ جو عام مطلب مقصد نہیں رہتا ہے نا، عام بول چال میں کبھی بولا گیا تو ایک تو ارادتاً بولتے. ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو میں، ایک مثال بتا رہا ہوں. آپ سڑک سے گزر رہے ہیں، ایک خوبصورت عورت دکھی آپ کو، پتنی کا ہی کر دیا. خوبصورت عورت پہ نظر پڑی، نظر آپ جما دیے، نظر جما دیے، گھورنا شروع کر دیے، تو یہ گناہ صغیرہ ہے. اس سے جو بھی رہیں گے نا وہ سب اللہ کیا بولے معاف کر دیتا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یہ نکفر کیا ہے بھائی؟ کاف فا را، نکفر بولتے ہو مٹا دینا، مٹا دینا. کفرہ ہے نا، کوسا ہے یہ تفیل کا ہے. انکار کی بھی مانے ہیں. ہاں کفارہ کے مانے انکار کی بھی آتا ہے. کفارہ الگ ہے. کفارہ دینا بولتے ہو پیسہ دے کے جان بچ چھڑا لینا ہے. یہ کفر بولتے ہو مٹا دینا. کفرہ بولتے ہو آپ کے جو ہے چھوٹے گناہ جو ہے پورے مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ. ہم جو ہے پورے آپ کے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے. اور کیا بول رہا ہوں اس کے بعد میں یہ بھی ادھر دیکھیے چھوٹے گناہ. وہ ندخلکم مدخلاً کریما، دال خاف لام مادہ ہے، پیج دکھ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ افعال کا ہو گیا. افعال کے بہت ہیں دیکھو قرآن میں، افعال کے جو ہے الفاظ جو ہے بے انتہا ہیں. سادہ بھی رہ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے افعال میں لایا اس کو. ندخلکم، ایسے لوگوں کو میں ندخلکم ہم داخل کریں گے. مدخلاً، مدخلا کیا ہے بھائی؟ یہ بھی دال قاف لام مادہ ہے، یہ مقام کے لیے آتا. مدخلا کریمن یعنی عزت والے مقام میں داخل کریں، جنت میں داخل کریں.